جو پارٹیشن ہوئی اس میں عوام کی رائے کنسنسس کس نوعیت کا تھا؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو یہاں پر ہیومن کاسٹ ہوئی، بے شک وہ ایسٹرن پنجاب تھا، ویسٹرن پنجاب تھا، یا ایسٹ بنگال تھا، ویسٹ بنگال تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مزمل سید صاحب، یہ سوال بڑا بنیادی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ کچھ لوگ 1905 کے بنگال کے پارٹیشن سے شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے، کیونکہ ہمیں ڈائنامکس دیکھنے ہیں کہ 1940 میں جو مسلم لیگ نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی، اس کے بعد جو رسپانسز کانگریس کے آئے اور پھر انگریزوں نے ان کو کیسے ہینڈل کیا، وہاں سے آپ کو روٹس ملتے ہیں ریسنٹ جو بعد میں پارٹیشن ہوئی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے علی صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں اشتیاق صاحب بھی، اب پنجاب اور بنگال میں جو کاسٹ تھی، ایک تو اس میں ریفیوجی کرائسس شروع ہو گیا، دوسرا جو ریڈ کلف لائن لگائی گئی وہ کتنی جلدی میں اجلت میں وہ سب کچھ ہوا کہ ایک آدمی جو کہ ایک جج ہے وہ لینڈ کرتا ہے 11th ہار پہ، اس کو کوئی جیوگرافیکل چیزوں کا نہیں پتا، ہندوستان کی جیوگرافیکل وائٹیلٹی امپورٹنس کا نہیں آئیڈیا، تو یہاں سے یہ بھی الزام لگا کہ دراصل ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کمپیل کر لیا کہ جو وہ چاہتے ہیں نہرو صاحب کے ساتھ مل کے وہ اسٹریٹجک علاقے ان کو دے دیے جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انفیئر تھا جس طرح سے یہ پارٹیشن آرکسٹریٹ ہوئی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے خیال میں کہ لیکن بنیادی جو سوال ہے وہ مسئلہ وہ یہی ہے کہ پارٹیشن کی بنیاد جو جناح صاحب کے ذہن میں پلان تھا اس میں صوبوں کی تقسیم شامل نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ صوبے جو ہیں وہ ایک مکمل یونٹ کے طور پر وہ یا ہندوستان کا حصہ بنیں گے یا پاکستان کا حصہ بنیں گے، لیکن جیسے وہ اگر مطلب اس میں ایک لاجیکل فلا اس طرح بنتا تھا کہ اگر مسلمان بطور ایک اقلیت ہندوؤں کے ساتھ یا ہندوؤں کی حکومت میں نہیں رہ سکتے، تو یہی لاجک اپلائی ہوتی تھی پھر پنجاب اور بنگال میں، جہاں پر آریہ سماج اور باقی جو ہندو آرگنائزیشنز تھیں اور جو سکھ آرگنائزیشنز تھیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم تو مسلم اکثریت کے صوبے میں یا ان کے نیچے ہم نہیں رہ سکتے، تو مطالبہ پارٹیشن کا صوبوں کی وہ تو پھر کانگریس اور ہندو اور سکھ آرگنائزیشنز کی طرف سے آیا۔ اب اس کو امپلیمنٹ آن دا گراؤنڈ کرنا ظاہر ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ریڈ کلف کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ریکمینڈ کرنے میں یا اس نام پر اگری کرنے میں جناح صاحب بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ان کی جو کوالیفیکیشن بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کبھی ہندوستان تشریف نہیں لائے، کہ چونکہ وہ کبھی ہندوستان آئے نہیں لہٰذا ان کا کوئی یہاں پر انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف فیکٹس کی بنیاد۔ لیکن پھر ریڈ کلف نے لیکن اپنے پیپرز جلا دیے تھے، ریڈ کلف ڈیڈنٹ وانٹ کہ جو بھی انہوں نے ڈیسیجن لیا، لوگوں نے بہت کوشش بھی کی تھی ان سے بعد میں انٹرویو کرنے کی یا ان کی، لیکن ان کے جو بھی پارٹیشن پروسیڈنگز ہیں، جو بھی اویلیبل ریکارڈ ہے اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ بھی اپنا کیس پیش کر رہی تھی، کانگریس بھی، اکالی بھی، اور ریڈ کلف کے پیش نظر یہ تھا کہ میں آبادی کو بھی میں نے مد نظر رکھنا ہے، مذہبی جو وہ علاقے ہیں ان کی جو ایک اپنی امپورٹنس ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اور ہیڈ ورکس، ریورز، تو یہ بہت 3-4 اور پھر اسٹریٹجک کہ تقسیم اس طرح کی جائے کہ پاکستان ویسے بھی اسٹریٹجک اعتبار سے اس کو ایک کمزور ہونا تھا، اشتیاق صاحب کی تو پوری کتاب ہے اس پر، تو وہ کچھ ایسا ہو کہ پاکستان بھی ڈیفینسیبل بن سکے، جو ہیڈ ورکس ہیں وہ بہت انڈیویزبل تھے، ان کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور پھر ہندوؤں سکھوں کے جو مقدس علاقے، تو یہ وہ ساری کنسیڈریشنز تھی کہ جس کی وجہ سے پھر کمپلیکیشن پیدا ہوئی، اور 15 اگست 16 اگست تک لوگوں کو تو نہیں علم تھا کہ ہم پاکستان 17 اگست کو ریڈ کلف ایوارڈ اناؤنس ہوا تھا، رائٹ؟ یا اراؤنڈ، تو مطلب یہ کہ جی اشتیاق صاحب یور ٹیک آن دس۔ اگر مجھے اجازت دیں تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ شور اسی ایشو پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی میرا بہت کام ہے پنجاب کی پارٹیشن میں، اور پہلے ایک آرٹیکل 51 سروے کا میرا چھپ چکا ہوا ہے، ریجن اینڈ پارٹیشن، این ٹالبرٹ اور گرہر پال سنگھ کی کتاب میں، جہاں پہ پنجاب کی پارٹیشن میں جتنی آرگومنٹس پیش کی گئیں وہ میں نے دی ہیں۔ قاسمی صاحب کی میں اٹینشن یہاں پہ ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ 27 دسمبر 1945 کو لارڈ ویول نے ایک بریک ڈاؤن پلان اناؤنس نہیں کیا، پریپیئر کیا، اور برٹن کو بھیجا اپنی گورنمنٹ کو، اس کو آپ ایک ایوارڈ کے طور پہ دے دیں، یو کانٹ کویسچن این ایوارڈ۔
लेकिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट क्वाइट। इसके बाद 7 फरवरी को 1946 को डीमार्केशन प्लान है कि बंगाल और पंजाब की तकसीम कैसी होगी। सही। चैलेंज एनीवन इन द वर्ल्ड टू शो मी कि वेवल की जो अवार्ड है पंजाब के अंदर वो 99.999% वही नहीं जो वेवल ने पहले ले डाउन कर दी है। देखें, पंजाब बाउंड्री कमीशन का प्रोसेस ये था कि ये अपना मुस्लिम लीग की तरफ से वकील थे सर जफरुल्ला, सिखों की तरफ से थे हरनाम सिंह और सेतेवाल फ्रॉम कांग्रेस। मेन इन्होंने आर्ग्यू किया केस। तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो भी दी गई, 4 जज थे, 2 मुस्लिम लीगी, जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, उधर से जस्टिस महाजन और जस्टिस तेजा सिंह। ये था कि ये आर्गुमेंट सुनेंगे, अगर ये एग्री कर जाए कि पंजाब को कैसे पार्टीशन करना है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड टू द चेयरमैन। उन 4 जजों ने अपनी अपनी साइड की पोजीशन ले ली। ठीक है। उसमें जिन्ना साहब ने सपोर्ट किया था वैसे कि अगर बंगाल एक मुस्लिम रियासत बनती, क्योंकि उनका जो मुखालफत ज़ाहिर है वो तो फिर कांग्रेस की तरफ से थी, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं होनी थी अगर आप इंडिया की बात उसमें ये ना कि जैसे सर कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर इकबाल चावला की पूरी किताब है इस पर कि जो पार्टीशन प्लान है जो माउंटबेटन ने जो भी एग्जीक्यूट किया वो तो लॉर्ड वेवल के दौर में ही इस पर सारी एक डिस्कशन हो चुकी थी, वो हो चुकी थी। और क्योंकि देखें जो मार्च 1940 की रेजोल्यूशन है, इट्स वेरी क्लियर, इट टॉक्स अबाउट सॉवरेन मुस्लिम स्टेट्स। उसमें और उससे फिर बहुत हद तक आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो जो अगर आप इकबाल का जो खुतबा अलाहाबाद की बात करते हैं तो उसमें भी नॉर्थ वेस्ट की बात, जो नॉर्थ वेस्ट है ना, उसकी एक कॉन्टिग्विटी जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस वो इकबाल के पेश नज़र थी। और इसीलिए जिन्ना ने भी परहैप्स उनके भी जहन में ये बात रही होगी कि इसको एक ओपन एंडेड शायद रखा जाए। काज़मी साहब, लेकिन एक्सेप्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान वो कितना आपको लगता है हिस्टोरिकली देखा जाए तो वाज इट अ पैराडाइम शिफ्ट के पहले एक एग्रीमेंट होता है यूनाइटेड इंडिया के ऊपर और फिर उसके बाद में उससे आगे बढ़ना पड़ता है उनको, और उसका प्रिटेक्स्ट बनता है नेहरू साहब का बयान जो उन्होंने प्रेस को दे दिया। अच्छा, ये बड़ी एक आई थिंक बहुत तवील बहस इस पर हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जिन्ना साहब का हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्लान क्या था कि वो एक कंसोलिडेटेड मुस्लिम ब्लॉक चाहते थे, और वो कंसोलिडेटेड मुस्लिम ब्लॉक एक तरह की पैरिटी प्रोवाइड करे। वो जो कंसोलिडेटेड मुस्लिम ब्लॉक नॉर्थ वेस्ट, बंगाल, और अगर वो एक तरह की या तो ट्रीटी उसमें चला जाए जिसमें पाकिस्तान एक यूनिट, हिंदुस्तान एक यूनिट, इनके दरमियान ट्रीटी हो जाए किसी भी तरह की, बट दे शुड एंटर इनटू दिस ट्रीटी एज सॉवरेन